السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات والارض وهو العلی العظیم یدبر الامر من السماء الى الارض وهو على كل شیء قدیر، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم انها لجنۃ ابدا او لنار ابدا۔ جس کو رب کہے والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما الآخرة خير لك من ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے۔ وجہ کائنات، حبیب اللہ، محبوب، ہر ادا محفوظ، پیڑھی نسب تک محفوظ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیبی بن ذیشان بن عیس بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زاہر بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عاغر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ کسی کی پیڑھی آدم تک نہیں جاتی سوائے میرے حبیب کے، سوائے میرے محبوب کے، اور وہ اپنے پیٹ کو لکڑی سے لگایا ہوا ہے۔ کہہ رہے ہیں عائشہ، حضرت عائشہ رونے لگی، آپ کے لیے یا رسول اللہ کیا کمی، بس آپ نے ایسے ہی کرنا، اللہ آپ کے لیے دروازے کھول دے۔ پڑھو اپنے نبی کو، اللہ کے واسطے پڑھو۔ انسان بننا ہے تو نبی کو پڑھو، انسان بننا ہے تو نبی کو پڑھو، ورنہ میرے رب کی قسم سب بولتے ہوئے جانور ہیں، انسان نہیں ہیں۔ جن کو اپنے نبی کا پتہ نہیں، ان کی زندگی کا پتہ نہیں، جو اپنے رب کو نہیں پہچانتے، مجھے میرے رب ذوالجلال کی قسم جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یہ سب جانوروں سے بدتر ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ دو جہان کا سردار ہے، یہ لولاٹ کا مالک ہے، اور یہ پیٹ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، بھوک لگی۔ اب مسجد میں تشریف فرما تھے، کعب بن عجرہ آئے، یا رسول اللہ مالی اراک متغیر اللون، میرے ماں باپ قربان، آپ کا رنگ کیوں پیلا پڑ گیا ہے؟ یہ کون ہے؟ محمد، احمد، فاتح، خاتم، حاشر، طٰہٰ، یاسین، ابو القاسم۔ یہ کون ہے؟ مدثر، مزمل، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر۔ یہ کون ہے؟ عزیز، حریص، رؤوف، رحیم۔ یہ سارے قرآن سے میں الفاظ آپ کو سنا رہا۔ اللہ نے میرے نبی کو نام دیے، سارے نبیوں کو نام سے پکارا، میں نے ابھی بتایا 8۔ جب بھی اپنے نبی کو پکارا یا محمد نہیں فرمایا، یا ایھا النبی عزت، یا ایھا الرسول پروٹوکول، یا ایھا المزمل محبت، یا ایھا المدثر لاڈ کی انتہا ہے۔ یہ جیسے میں نہیں کہتی میرا چاند میرا تارا بھاویں ہوئے کالا ٹیٹ، میرا چاند میرا تارا، میرا لڈو میرا پیڑا میری برفی، اور میرا رب اپنے محبوب سے محبت کو یوں بیان کر رہا ہے، یا ایھا النبی، ہائے کاش ہم تھوڑی سی عربی سن، یا ایھا الرسول۔ یہاں تو عزت اور پروٹوکول تک ہے، اب آگے محبت شروع ہوتی ہے، یا ایھا المزمل، پھر اس سے آگے لاڈ شروع ہوتا ہے، جیسے جب مائیں لاڈ کرتی، یا ایھا المدثر۔ کس کو بھلا کے بیٹھے،
کن کے پیچھے؟ مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم مغربی قوموں کے پیچھے چل کے کیسے ابھر سکتے؟ تم جانتے ہو وہ کیسی کربناک زندگی گزار رہے ہیں۔ میں پچھلے 82 سے ان ملکوں میں جا رہا ہوں، 82 صرف اب اندازہ لگا لو، 43 سال سے میں ان یورپی ملکوں میں، مغربی ملکوں میں، ان سے کربناک زندگی کسی کی ہے ہی نہیں۔ جو اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کی قسم ان کے روئیں روئیں میں کانٹے چھپے ہوئے۔ کیوں وہاں شراب پی جاتی ہے؟ کیوں وہاں زنا کی کثرت ہے؟ کیوں وہاں ڈرگز لی جاتی ہیں؟ دنیا کی سب سے بڑی ڈرگ کی منڈی امریکہ کیوں ہے، جبکہ سب سے مالدار اور طاقتور ہے؟ کہ اللہ کو نہ پہچان کر ان کی روحوں میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، آگ۔ اللہ رسول کو پہچانو مرنے سے پہلے پہلے۔ چند کالج کے لڑکے کشتی میں سوار ہوئے تو ایک نے پوچھا ملاح سے، چاچا تینوں کیمسٹری آندی ہے؟ اس نے کہا پتر میں تو آج نہ سنا ہے۔ اس نے کہا چاچا تیری تو ادھی زندگی گئی۔ دوے پوچھا باٹنی میرا بڑا پسندیدہ مضمون تھا، یہاں پڑھاتے ہیں باٹنی؟ باٹنی مجھے بڑی اچھی لگتی تھی، تو چلو میں اسی کا نام لیتا، چاچا تین باٹنی آندی ہے؟ اس نے کہا نہیں پتر میں تو نہیں پتا۔ کہا تیری تو ادھی زندگی گئی۔ پھر یہ پوچھا چاچا تین فزکس آندی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تیری ادھی زندگی گئی۔ ادھر اٹھی موجیں ایک دم۔ تو ملاح نے پوچھا پترو ترنا آمدہ جے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ کہ میری ادھی گئی تھوڑی ساری گئی، میری ادھی گئی تھوڑی ساری گئی۔ بیٹو اللہ نبی کے کا تعارف حاصل کرو، اللہ نبی کو کا تعارف حاصل کرو، اس کے بغیر رب کی قسم آپ کو نہیں پتہ گھروں میں کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کیوں طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے، کیوں بے ایمانی بڑھتی جا رہی ہے۔ نبی کو نہیں جانتے، اللہ کو نہیں جانتے۔ تو اتنے جن کو لاڈ دلائے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کعب ابن عجرہ کہتے ہیں آپ کا رنگ کیوں پیلا ہے؟ تو دیکھو آپ نے ایسے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، دیکھا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، 2 پتھر پیٹ پہ بندھے ہوئے تھے۔ اور پھر فرمایا کعب یوں ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد الصلاۃ، کعب آج 3 دن گزر چکے ہیں میرے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں۔ کتنے لوگ حرام کھا رہے ہیں، رشوتیں لے رہے ہیں، بےایمانیاں، 2 نمبریاں، کہ پترانوں کو تو کھوائیے، اولادوں کو کتنے پڑھائیے، اوروں کے لیے اپنی جہنم خرید رہے ہیں۔ پڑھو اپنے نبی کی زندگی، پھر انسانیت آئے گی۔ ڈاکٹر بن جانا کون سی بڑی بات، انسان بننا سب سے بڑی بات۔ سائنٹسٹ بن جانا کون سی بڑی بات، انسان بننا سب سے بڑی بات۔ سب سے بڑا سائنسدان اس صدی کا اسٹیفن ہاکنگ، جس نے یہ ثابت کیا کہ جو ہمارا نیوٹن نے کہا تھا کہ 4 فورسز ہیں جو کائنات کو چلاتی ہیں، تو ہمارے پاکستان کے عبدالسلام اور 2 امریکن نے مل کے ثابت کیا کہ 3 چلاتی ہیں۔ تو اسٹیفن ہاکنگ نے ثابت کیا کہ 1 طاقت چلاتی ہے، یعنی انتہا کا علم ہے۔ اور معذور کتنا تھا، جن لوگوں نے میں نے تھوڑا سا اس کو پڑھا ہے، کتنا معذور انسان تھا۔ تو اس سے پوچھا گیا یہ 1 طاقت خدا ہے؟ کہنے لگا نہیں، یہ علم کی سر ذالک مبلغہم من العلم، یہ ہے ان کے علم کی انتہا، کہ نئی توفیق ہوئی کہ کہہ دے کہ خدا ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو اللہ ہی اللہ ہے۔ تو اللہ نے ایک زندگی دی ہے جس میں چھوٹا سا پارٹ عبادات کا ہے، بہت چھوٹا، 5 نمازیں، صرف 5۔ اور عورتوں کو تو پورے مہینے میں بھی نہیں پڑھنی پڑتی، معاف ہوتی ہیں۔ اور سال کے بعد 1 مہینہ روزے، اور اس کے بعد 4 کام میرے نبی نے فرمایا۔ اور حج اور زکوٰۃ پیسے والوں پر ہے۔ اور پھر اور کتنی آسانی ہے کہ پیسے والا بیمار ہے، حج معاف ہو جائے گا۔ پیسے والے صحت مند ہیں، راستے میں جنگ ہے، حج معاف ہو جائے گا۔ روزے میں بیمار ہے، بعد میں رکھ لو۔ صرف نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ اور اس کو حسین نے زندہ کر کے دکھا دیا کہ کربلا جیسی جنگ قیامت تک نہیں ہوگی، کیونکہ ایسا قیمتی خون قیامت تک نہیں آئے گا۔ کیفیت کے اعتبار سے تو چھوٹی سی جنگ تھی، 72 اور 3000، لیکن وہ اپنی کوالٹی کے لحاظ سے قیامت تک نہ پیچھے ہوئی نہ آئندہ ہوگی کہ کسی نبی کی اولاد گاجر مولی کی طرح کاٹ دی جائے۔ کوئی آسان ہے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا؟ 1 بولی تو بولنا تھا حسین نے۔ تم تاریخ ہی پڑھو اپنی، پیسے کے غلام بن گئے ہیں۔ پیسہ 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 کچھ ہوتا اللہ میرے نبی کو سب سے زیادہ دیتا۔ انسانیت سب سے بڑی چیز ہے، جس کو انسانیت مل گئی وہ سب سے بڑا انسان ہے۔ انسان کی قیمت اگر زیور سے ہے، اگر کپڑوں سے ہے، اگر گاڑیوں سے ہے، زمینوں سے ہے، وہ تو گدھا ہے۔ انسان کہاں ہے؟ انسان وہ ہے جو اپنے آپ میں پہچانا جائے۔ اور انسانیت کی معراج کہہ رہی ہیں کعب آج 3 دن گزر پیٹ میں ایک لقمہ نہیں۔ اللہ کی قسم یہ تمہارے لیے فخر اختیار کیا تھا کہ میری امت کے غریبوں کو کوئی آسرا ہو کہ ہاں ہم بھی بھوک کاٹیں گے جیسے ہمارے نبی نے کاٹی۔ جب عاصم فوت ہوا میں پاگل سا ہو گیا، کیونکہ میرا سب سے عقل مند بچہ، سب سے نیک اور ذہین، فطری ذہانت اللہ نے اس کو دی، اور
جم میں 120 کلو کے ریپ لگا رہا ہے، اور 10 ریپ لگا کے ویٹ نیچے رکھا اور خود بھی نیچے چلا گیا، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کوئی جم میں میری تو ہر شک ختم ہو گئی۔ پھر مجھے اپنا نبی یاد آئے جن کے 2 بیٹے فوت ہوئے، جن کی 3 بیٹیاں فوت ہوئیں، تو مجھے یہ حدیث کا اس دن مطلب سمجھ میں آیا کہ جب تم پہ دکھ آئیں تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہارے دکھ چھوٹے پڑ جائیں۔ آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام جو حضرت ماریہ سے، آپ کی عمر اس وقت 62 سال تھی جب وہ پیدا ہوئے، بڑھاپے کی اولاد، دل میں جگہ پکڑ لی۔ جب ان کا انتقال ہوا 18 مہینے کے ہو گئے تھے، بھاگتے دوڑتے، تو میرے نبی کے الفاظ سے ابراہیم بہت دکھ دے کے جا رہے، بہت دکھ۔ اگر مجھے پتہ نہ ہوتا کہ میں بھی عنقریب تیرے پاس آنے والا ہوں تو میں اپنے ساتھیوں کو اپنا اندر کا دکھ دکھاتا۔ 6 مہینے بعد خود بھی انتقال فرما۔ رہنے کی جگہ نہیں ہے، کیوں دائیں بائیں جنازے اٹھتے ہیں؟ جاؤ جا کے قبرستانوں میں جایا کرو، تم سے کہتا ہوں جایا کرو، ان ٹوٹی شکستہ قبروں سے پوچھا کرو، تمہارے تو کبھی ہٹو بچوں کے شور تھے، آج تمہاری ہڈیاں بھی گل گئیں، کدھر گئے؟ عثمانی سلطنت کے سارے بڑے بادشاہوں کے مزار پہ میں گیا ہوں، سناٹا، خاموشی، چند سیاح بس، بڑے بڑے گنبد، اندر کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ مولانا روم کے مزار پر گیا، سبحان، ایسے رش تھا جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہے۔ اور مزے کی بتاؤں، جتنے مسلم تھے اتنے ہی نان مسلم تھے، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ عورتیں وہ ننگی سی ہوتی ہیں، تو جب وہ آتی ہیں تو ان کو وہ بڑا جلباب پہنا دیتے ہیں، اس سے پھر وہ کورڈ ہو جاتی ہیں، وہ بھی جاتی ہیں۔ پھر تسی کیوں کھلوتی ہوں، بندہ تھا ساڈا۔ یہ اللہ محبت ایسے ڈالتا ہے۔ پھر جب وہ اگلے دروازے سے جاتی ہیں تو وہ واپس کر دیتی ہیں اور باہر نکل جاتی ہیں۔ اتنا رش، ایک چھوٹا سا مولوی، اتنا بڑا بادشاہ، عثمان خان غازی، خان غازی، بلکہ اور عجیب بتاؤں، محمد فاتح جس نے استنبول فتح کیا، اس کی قبر ویران پڑی تھی۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا چالا ہے۔ وہ بہت آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ 5 نمازیں، 30 روزے، زکوٰۃ 2.5%، بنی اسرائیل پر تھی 10%، ہم پر 2.5%، اتنی تھوڑی۔ ان کی زکوٰۃ کسی کو نہیں دی جاتی تھی، پہاڑ پہ رکھتے تھے، آگ جلاتی تھی۔ ہم زکوٰۃ اپنے غریب بھائیوں کو دیتے، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، دوستوں کو دیتے ہیں۔ ان کا روزہ تھا 24 گھنٹے کا، افطاری سے افطاری۔ ہمارا روزہ سحری بھی ہے، افطاری بھی ہے، کتنا آسان۔ اور پھر بخشش کے دروازے ایسے کھلے ہوئے ہیں کہ اوپر اللہ مہربان، رؤوف الرحیم، اور اللہ نے اپنے نبی کو اپنے 2 نام دیے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان ربکم لرؤوف الرحیم۔ کسی نبی کے ساتھ یہ نہیں ہوا، یہ میرے آپ کے نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ میں بھی رؤوف الرحیم ہوں، میرا نبی بھی رؤوف الرحیم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا۔ کوئی کر سکے؟ سارے فرشتیاں نو بھی سد لو، وہ بھی بندے بن جان، جنات نو بھی سد لو، زندہ مردہ سارے کٹھے کر لو بھائی قیامت تک گناہ کرو، یہ سورج تک نہیں جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا نہیں، آسمان تے پہنچا دو۔ اس کے بعد آدھی زبان سے کہو یا اللہ معاف، تو میں کہوں گا جاؤ معاف کیا، کہوں گا جاؤ معاف۔ ایسے کریم رب سے تو ہمارا واسطہ ہے، دھو کے رکھ دیتا ہے۔ فجر سے ظہر پڑھی، درمیان کے گناہ معاف، ظہر سے عصر پڑھی، درمیان کے گناہ معاف، عصر سے مغرب پڑھی، درمیان کے گناہ معاف، مغرب سے عشاء پڑھی، درمیان کے گناہ معاف، عشاء با جماعت پڑھی، فجر با جماعت پڑھی، ساری رات سوتا رہا، ساری رات تہجد کا ثواب۔ یہ سب اس سبز گنبد والے کی طفیل ملا ہے، پہلی امتوں کو ایسے نہیں ملا۔ اس کے بعد میرے نبی نے 4 باتیں بتائی ہیں، 4 باتیں کہ یہ 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ 4، اب دیکھو نا، 5واں انگوٹھا بھی این بند کر لیا گا۔ 4 کتنا چھوٹا نصاب ہے جنت کا، کتنا چھوٹا نصاب ہے۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ حفظ و امانت، 2 نمبری نہ کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی سے فراڈ نہ کرنا، معاملات میں بے ایمانی نہ کرنا۔ حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، کسی کی دل آزاری نہ کرنا، کسی کو تنگ نہ کرنا، کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دینا۔ ماں بہن کی گالی سے عرش ہل جاتا ہے، عرش ہل جاتا ہے جب کوئی کسی کو ماں بہن کی گالی کہتے۔ کیوں ماؤں کو بیچ میں گھسیٹتے ہو، کسی کی بہنوں کو گھسیٹتے ہو، بیویوں کو گھسیٹتے ہو، اللہ کا عرش کہاں پڑتا ہے۔ اپنے اخلاق اچھے کرو، اور اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے والدین ہیں، آپ کی بیوی ہے، بیوی کے لیے خامند ہے، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، ان میں محبت کا رشتہ قائم کرو، اظہار محبت کرو۔ کوئی بیوی سے کہہ دے نا، کہ کوئی لوگوں سے کہہ دے مجھے اپنی بیوی سے بڑا پیار ہے، وہ تو کہاں بڑھ جاتا، اوے تو رن مرید ہے، اوے تو زن مرید ہے، تیری مردانگی کتنے گئی۔ اور عرب میں
عرب میں ثقافت، عرب سردار اپنے بچے کو اٹھاتے نہیں تھے اور بیوی سے اظہار محبت نہیں کرتے تھے. ان کی ناک بڑی اونچی تھی، کئی کئی بیویاں ہوتی تھیں، اور بیوی سے اظہار محبت عیب سمجھا جاتا تھا. اور معشوقہ سے، جس کو آج گرل فرینڈ کہتے ہیں، اس پر شاعری بھری پڑی ہے. مجھے اتنے اشعار یاد ہیں، ابھی سنا ہوں تو پھر ساری محفل کی دیکھو اور پاسے ٹوٹ جائے گی. شاعری بھری پڑی ہے معشوقہ سے. ہمارا کلچر گرل فرینڈ نہیں ہے، بوائے فرینڈ نہیں ہے، ہمارا کلچر نکاح ہے. نکاح جاؤ دیکھو، پورا یورپ پھرا ہوں کہ اس بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نے کس طرح زندگیوں کو چیر کے رکھ دیا ہے. میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں رہا، کیسے پارا پارا کر دیا. اور سب سے زیادہ وہاں کی عورت مظلوم ہے، سب سے زیادہ. اس کی اپنی بھی اس میں بدماشی ہے. مجلس لگی ہوئی ہے اور میرے نبی سے ایک شخص پوچھتا ہے اس میں، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ یہ ایک بالکل انوکھا سوال تھا جو کسی نے نہیں کیا تھا. تو آپ نے یوں نہیں کہا چپکے سے، ہیں کیونکہ عیب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی کہے میں بیوی کا عاشق، تو آپ اس کو پہلے بلاتے. عمرو بن عاص سے رضی اللہ عنہ جنہوں نے یہ پوچھا تو اس کے کان میں کہتے، آپ نے کہا مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے. وہ تو ساری مجلس ہی ہل گئی. وہ صحابی وہ کہنے لگے وہ ایک ہی بڑی. تو انہوں نے سوال بدلا، نہیں 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 یا رسول اللہ، میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے. کیونکہ اندر گل گئی نہیں، اس لیے میں اس کی معاشرت بتا رہا ہوں. دین کو سمجھنے کے لیے نا عرب کی معاشرت کا جاننا بھی ضروری ہے. گھٹنے ٹیک کر میں نے ایک زندگی گزاری ہے کتابوں کے سامنے. پتھر کی اینٹوں پر میں سویا، گرمیوں کی راتوں میں تپتے فرش پر اینٹ کے سرہانے بنا کے میں سویا ہوں. کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں 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 مردوں میں. اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، ٹھیک. آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، پھر عائشہ کا نام لیا، کہا عائشہ کے ابا سے. یہ آپ کو سکھایا ہے کہ اپنی بیویوں سے پیار کا اظہار کرو. بیویاں خامن سے محبت کا اظہار کریں. اظہار کے بغیر بانڈنگ نہیں ہوتی. اور خاص طور پر اپنی اولاد کے ساتھ بچپن میں چومتے چاڑتے انہوں تھکا دیں دیا نا، یا تھوڑا جا بڑا ہوا تو چل بھائی جا سکول، ٹیوشن پڑھی کہ نہیں پڑھی، کتنے اے آئے کتنے بی آئے، اے بی کا رولے کوئی نہ ساڑی باری ایک نہیں آئے. ان کو ذہنی مریض بنا دیتی ہیں مائیں. یہ جتنے فیصل آباد کے بڑے گروپس ہیں، گروپ آف انڈسٹری، یہ سارے انگوٹھا چھاپ ہیں، سارے نند پیو، سارے چٹے ان پڑھ. جانتا ہوں میں، فزیکلی جانتا ہوں. اگو پتر پڑھ کے آئے وہ اتنا کما ہی نہیں سکی جتنا ان پڑھ پہ انہوں نے کما لیا. اور رزق یہاں لکھا ہوتا ہے، ڈگری پہ نہیں لکھا ہوتا، یہاں لکھا ہوتا ہے. میرے والد رحمت اللہ مجھے کہتے تھے تو مولوی بن کے کرنا کی، تینوں کیا پوچھنا جو تو مولوی بن گیا. آج میرا ابا زندہ ہوتا تو آج دیکھتا. اظہار ضروری ہے. بچے بڑے، میرے بچے ایک تو اللہ نے لے لیا، ایک شادی شدہ بچوں والا ہے، اس کو آج میں ایسے گلے لگا کے کھڑا رہتا کہ فریکوینسی جو ہے نا شفٹ. اب تو یہ خود باپ ہو گیا، اب اس کو کہاں میں میرے لیے وہ 4 سال کا ہے، اس کو سینے سے لگاؤ. ان ماؤں سے کہتا ہوں، والدین سے کہتا ہوں، اظہار کرو بالکل، تب جا کے یہ رشتے باقی رہیں گے. میرے نبی جیسی ہستی حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے اور کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، یہ کیا ضرورت تھی؟ قاب قوسین او ادنی عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ایڈی وڈی ہستی، 2 نکے نکے بالوں کانڈ سے چڑھایا ہے، چکر لا رہے ہیں کمرے میں. اور پھر کہتے ہیں کیف مطیتکما، ہاں بھائی بچوں تمہارا اونٹ کیسا ہے. یہ ہمیں سبق سکھا رہے ہیں. یہ مائیں جب بچہ کھانا کھا لیا کہ نہیں کھا لیا، کپڑے بدلے کہ نہیں بدلے، ٹیوشن پڑھ لی کہ نہیں پڑھ لی، سبق پڑھ لیا کہ نہیں پڑھ لیا، اسکول گئے تھے کہ نہیں گئے تھے اسکول. اور 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں. اس سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے؟ کیسے ماں باپ سے محبت پیدا ہوگی جب اس کے سارے نیورون جل جاتے ہیں، جب وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے. 3 سال اس کو ماں کی گود چاہیے. 7 سال تک میرے نبی نے نماز کا بھی نہیں کہا. 7 سال کے بعد فرمایا نماز کا کہو جو سب سے بڑا فریضہ ہے. اور یہاں 30 سال کے بچے کو اسکول بھیج رہی. اور میں نے ایک پمفلٹ پڑھا کہ ہم 18 مہینے کا بچہ بھی لے لیں گے، پھر منہ توڑا نام مراداں دا، بس ہمیں پیسے دے دو، پیمپرس سے آپ پہ دھو لوا. یہ تو کاروباری ادارے ہیں، یہ کوئی تعلیمی ادارے تھوڑے ہی. ہماری نسل کو بیچ کے پیسہ کما رہے ہیں. ان بچوں کو پتہ ہی نہیں انسانیت کیا ہے، ماں کیا ہے، باپ کیا ہے. تو میرا نبی بتاتا ہے. میرے نبی نے اپنی ماں کا مرتبہ سنو. یہ مائیں بیٹھی ہیں کافی. آپ نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی. کون ہے یہ؟ بولو کون ہے یہ؟ کون کہہ رہا ہے؟ اور بولو سناؤ مجھے کون کہہ رہا ہے؟ کاش میری ماں زندہ ہو اور میں عشاء فرض نماز کے مصلی پر مسجد میں کھڑا ہو اور میں اللہ اکبر کہہ کے سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا. ادھر آپ کا گھر تھا
اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں نماز توڑ دیتا، میں کہتا ماں جی میں حاضر۔ اب جب آپ ساری زندگی پتہ ہی نہیں ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، یہ دین بتاتا ہے، بھی بتاتا ہے، بھائی کسے کہتے ہیں، چاچا، رشتوں کی طاقت اور قدر ہے، بیوی کی۔ اب میرے نبی نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو دیکھنے کے بعد کسی شے کی طرف دل نہیں جاتا، سب تو بڑی شے اللہ ہے۔ اور پھر حدیث مالی فی النساء من رغبۃ، مجھے عورتوں کا کوئی شوق نہیں، صحیح حدیث، مجھے عورتوں کا کوئی شوق نہیں۔ اور پھر اپنے رب کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عائشہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہے۔ عائشہ نے کہا یا عائشو، نک نیم سے پکارا، جو اظہار محبت کا پہلا سائن ہے، یا عائشو انہ لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ جب سے پتا چلا ہے، اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے۔ میرے رب کی قسم صرف ان کی دلداری کے لیے۔ پٹھان تو میاں بیوی کٹھے روٹی نہیں کھاتے، عیب سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح آپ نے ہمیں زندگی سکھائی۔ پھر حسن حسین کو اتار دیتے تھے اور حضرت زینب کو بٹھاتے تھے، ان کو چکر لگواتے تھے۔ بچوں کو ٹائم دو، اگر انہیں اچھا انسان بنانا ہے، اسکول میں نہیں بنے گے۔ تم 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج دو اپنی جان چھڑانے کے لیے، وہ 30 بچوں کو لے کے بیٹھی ہے اور تھوڑی سی اس کی تنخواہ ہے، خود اربوں روپے کا ریونیو اکٹھا کرتے ہیں، اور اپنے جو ان کے امپلائیز ہیں ان کو تھوڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں۔ حرص و ہوس کے غلام بن گئے، ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں۔ جب میں نے